دیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے اب سور میں دوبارہ تیسری مرتبہ پھونکو. جب یہ سور میں پھونکیں گے تو روحیں اندر سے ایسے نیچے گریں گی, ہر انسان کے جسم میں 7 کی روح پہنچ جائے گی. ناک کے نتنے سے روح داخل ہوتی ہے, نکلتے وقت پاؤں سے شروع ہوتے اور نکلتے بھی ادھر ہی سے, اور داخل بھی ادھر ہی سے اللہ فرمائیں گے. اس کے بعد بہت بڑا میدان لگے گا, سارے انسان جمع ہوں گے. 70 برس تک کوئی اللہ تعالیٰ بندوں کو نہیں دیکھیں گے, کوئی اللہ کی بات نہیں ہوگی. 70 برس تک, قیامت کا ایک دن 1000 سال کا ہوگا. اتنا لمبا سال ہوگا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا. سارے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آدم علیہ السلام سے کہو اللہ سے حساب شروع کریں. آدم علیہ السلام عذر کریں گے, کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بھی عذر کریں گے. پھر نوح علیہ السلام چلتے چلاتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے اللہ کے رسول, اللہ سے کہیں حساب شروع کریں. اللہ تعالیٰ کے نبی فوراً سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت اللہ کا عرش زمین پہ نہیں اترے گا, اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے. اللہ فرمائیں گے اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے. سل تعطا, سوال کرو دیا جائے گا. یہ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے اتنا کا امتیاز دیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں ویسے راضی کروں گا جیسے آپ راضی ہوں گے امت کے بارے میں. ہر نبی کو فرمایا مجھے راضی کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے اللہ میں آپ کو راضی کروں گا. اس لیے آپ وسلم جب عرش پہ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ, عیسیٰ کو روح اللہ, مختلف نبیوں کے ساتھ مختلف ٹائٹل لگائے, تو مجھے آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں. ایک تو آپ کو حبیب اللہ بنایا, ایک تو حبیب اللہ بنایا. دوسری چیز جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں پر آپ کا بھی نام ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو فاتبعونی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آؤ, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, گناہوں کو معاف کر دیں گے. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, اس کو حقیقت کر دے, میں تو صورت لے کے آیا ہوں. ہم صورت بنائیں. اس لیے آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی انسان سنتوں کو اپنانے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسی پر انسان کی بخشش فرمائیں گے. ایک عالم سے میں نے حدیث سنی تھی, میں نے دیکھا کہیں نہیں ہے, مجھے ملی نہیں ہے, یا میرے مطالعے کی کمی کی وجہ سے, یا میں نے سنا ہے ایک عالم سے, فرمایا قیامت والے دن اللہ آواز لگیں گے قم یا محمد. تو جتنے بھی نام محمد والے ہوں گے نا, اللہ یہ نہیں کہیں گے محمد بن عبد اللہ, یہ نہیں فرمائیں گے, فرمائیں گے قم یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے. جن بچوں کے نام صرف محمد ہے فرمایا یہ سارے کھڑے ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن بچوں کے نام محمد ہے یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا مقصد تو میرے محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرنا تھا. میں اللہ آپ نے فرمایا یا محمد, ہمارے بھی نام محمد ہے, ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو فرمایا کہ تم نے میرے محبوب کے نام کے ساتھ نام رکھا ہے, اس محبت کی وجہ سے آج میں نے تم سب کو بخشا, تمہیں جنت میں داخل کیا. اتنی اللہ کو اپنے محبوب کی ادائیں پسند ہے. تو فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑے رکھیں گے, فرشتے اتریں گے. وجاء الملک صفا صفا, فرشتے اتریں گے انسانوں اور جنوں سے بھی زیادہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان, ان سے ڈبل فرشتے اتریں گے, اور جتنے جن ہیں ان سے بھی ڈبل, ایک مرتبہ آسمانوں سے فرشتے اتریں گے. وجاء الملک صفا صفا, ایسے صفیں بنائیں گے. اس کے بعد دوسری مرتبہ فرشتے اتریں گے, ان پہلوں سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں, وہ کہیں گے اللہ ابھی تک نہیں اترے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ فرشتے اتریں گے, ان سے پوچھیں گے کیا اللہ تعالیٰ اتر آئے, فرمایا ابھی تک نہیں اترے. پھر تیسری مرتبہ کچھ فرشتے اتریں گے جو پہلوں سے بھی ڈبل, دوسروں سے بھی ڈبل, تیسرے جو خود اتریں گے وہ سب کی تعداد سے بھی تگنے ہوں گے, وہ اتریں گے. اس کے بعد پوچھا جائے گا کیا اللہ اتر آئے, تو فرشتے کہیں گے اب اللہ تعالیٰ آنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ کا عرش آئے گا. سب سے پہلے اللہ کا عرش میدان حشر اترے گا. اس کے بعد پھر وسع کرسیہ السماوات والارض,
اللہ کی کرسی اترے گی، پھر اس کے بعد اللہ بنفس نفیس بذات خود اتریں گے، لیکن میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے 70,000 نور کے پردے ہوں گے۔ کوئی اللہ کو لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس دیکھنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس دیکھنے کے لیے وسقاهم ربهم شرابا طہورا، اللہ اپنے ہاتھوں سے شراب طہور پلائیں گے، پھر اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس کے بعد جب اللہ عرش اتریں گے، اللہ کے عرش کے سامنے چوکھٹ ہے، اس کا نام ہے فضحا، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ کے سامنے جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے دوسری مرتبہ ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، واسأل تعطا، سوال کریں، واشفع تشفع، سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ امت کا حساب شروع کریں گے، اب حساب شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا حساب وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، میزان کو قائم کریں گے، اللہ 1-2 بکریاں لائیں گے۔ سب سے پہلا حساب مخلوق کا شروع ہے، 2 بکریاں، ایک کا سینگ دوسری بغیر سینگ والی، وہ اپس میں جس نے سینگ والی نے دنیا میں بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، اللہ اس کو سینگ عطا فرمائیں گے اس کو مارو، اس کو مارنے کے بعد فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ انصاف والا معاملہ کریں گے، ظلم کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کریں گے، مظلوم کو بدلے عطا فرمائیں گے، ظالم کو سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حسن حسین رضی اللہ عنہ اور معاویہ اور ان کے یزید کے مقابلے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایسے چھوڑ دیں گے، مظلوم کو ایسے چھوڑ دیں گے، ایک ایک رائے کا حساب اللہ قیامت والے دن دینے والے ہم سب سے لیں گے۔ اس کے بعد وہ ختم، ساری مخلوق ختم ہو جائیں گے، اللہ فرمائے آواز لگائیں گے، ہر انسان جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پاس چلا جائے، اتنے میں 2 فرشتے آئیں گے، ایک کی شکل عزیر علیہ السلام کی، دوسرے کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے وہ ان کے پاس جائیں گے، عزیر ابن اللہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ دونوں فرشتے ہوں گے، انسان نہیں ہوں گے، ان دونوں کو اللہ امتحان کے لیے شکل دیں گے، یہ ان کے پیچھے یہودی اور عیسائی سیدھے چلیں گے، ان کو لیتے لیتے یہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہ کہیں گے آپ تو ہمارے خدا ہو، ہمیں کہاں جہنم میں لے جا رہے؟ یہ چپکے سے ان کو سب کو یہود اور نصارہ کو سب کو جہنم میں، اس کے بعد ہندو بدھ مت جتنے جس کی عبادت کی اللہ اس کے جیسے جہنم میں پھینک دیں گے، صرف مسلمان اور منافق رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے جو جس کی عبادت کرے گا اس کے ساتھ چلے جائے، مسلمان کہیں گے اے اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے تھے، منافق بھی کہیں گے اے اللہ ہم تو آپ کی عبادت کریں گے، اللہ ایک حیت بدلیں گے، پہلی حیت اور ہوگی پھر دوسری حیت بدلیں گے، اس جلال کی حیت میں فرمائیں گے جو جس کی عبادت کرے گا اس کے ساتھ چلا جائے۔ اس کے بعد مسلمان کہیں گے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے تھے، منافق بھی کہیں گے اے اللہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ جلال میں آ جائیں گے، فرمائیں گے جو جس کی عبادت کرے گا اس کے پاس چلا جائے گے، پھر یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ ساق کا نور کی تجلی کھولیں گے جس کو پنڈلی کی شکل دی جائے گی، اس کے سامنے تو دنیا میں سجدے کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ جیسا بے نمازی ہے، مسلمان ہے چاہے نمازی ہے یا بے نمازی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائیں گے آج ہم مجرم اور جو ایمان والے ان کو آپ فیصلہ فرمائیں گے، مسلمان جو سجدہ کرنے والے تھے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے تھے، صرف رمضانی نماز نہیں تھے، خوشی غمی میں نماز پڑھ لی باقی اگلے پیچھے چھٹی، وہ سامنے اللہ کے سجدے میں جائیں گے، جو سجدے نہیں کریں گے۔ دنیا میں آج لوگوں کے سامنے تھوڑی سی بات ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے، وہاں رب عرش کے کریم کے سامنے ہر انسان کا فیصلہ ہونا ہے، جو سجدے نہیں کریں گے وہ پیٹھ کے بل گریں گے، منافق بھی پیٹھ کے بل گریں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون، ان کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے نمازیوں کو اللہ کھڑا کریں گے، ان کا حساب علیحدہ ہوگا، وہ جنت میں، بے نمازی اور منافق ان کو جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد سب لوگوں کے جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سفارش کا حکم جاری فرما دیں گے۔ سب سے پہلی شفاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، اللہ ایک منبر اتاریں گے، فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھو، میں آپ کی امت کا حساب لیتا ہوں، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے نہیں میں اس پہ نہیں بیٹھتا، اگر میں اس پہ بیٹھ کے میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا حساب میں اس طریقے پر لوں گا، اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اس کی تکلیف آپ کو نہیں ہونے دوں گا، کہیں گناہ کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آج میرے دوست ہم بھی سوچ لیں بھائی عشق رسول کے نعرے لگانے والے، ہم بھی سوچ لیں
مسلمان کے دعوے کرنے والے ہم بھی سوچ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں یا نعوذ باللہ پامال کرتے ہیں؟ اپناتے ہیں یا پامال کرتے ہیں؟ اپنے ایمان سے پوچھو کہ ہم اپناتے ہیں یا چھوڑتے ہیں؟ قیامت والے دن کہ اللہ کے سامنے نہیں جانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آب کوثر پہ پانی پلائیں گے، بعض لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، بعض لوگوں کو فرشتے پہنائیں گے. جب آنے لگیں گے لوگ تو فرشتے ان کو یہاں سے کھینچیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے چھوڑ دو، یہ میری امتی ہے. کہیں گے یا رسول اللہ، یہ آپ کے امتی تھے لیکن آپ کی سنت کو، آپ کے دین کو انہوں نے دنیا میں چھوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً، لے جاؤ ان کو مجھ سے دور لے جاؤ. فرشتے یہاں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں. اس لیے میرے دوستو سنت پہ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کتنی بڑی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. لیکن کیا کریم نبی اور شفیق نبی، سبحان اللہ، کتنی بڑی ہماری اللہ کے ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لوگوں کو لائیں گے، اللہ بخشتے جائیں گے بخشتے جائیں گے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں داخل ہونے لگے. اللہ کے نبی اللہ ان کو روک لیں گے، پیچھے روک لیں گے، فرمائیں گے اویس یہ صف لگی ہوئی ہے گناہ گاروں کی، انگلی اٹھاؤ، جس جس کی طرف انگلی اٹھاؤ گے آج اس سب کو ہم معاف کر دیں گے. صرف کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. ماں کی خدمت کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میرے جنت میں ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فلاں کسائی جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور دیکھا ایک کسائی ہے گوشت بناتا ہے اور اچھا سا گوشت ایک سائڈ پہ تھیلے میں رکھ لیتا ہے. سارے دن اس کے ساتھ ٹھہرتے ہیں. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ موسیٰ ہے، وقت نبی ہے. یہ جب شام کو اس نے سارا گوشت ختم کر لیا تو اس نے تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں مہمان چھوڑنے کا. چل پڑو. چل پڑے گئے. سب سے پہلے کیا وہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھا دیکھ اس نے گوشت نکالا، اس کو صاف کیا، دھویا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے، اس کو بوائل کیا، پکایا، انڈے بنے. اور ماں کو اس نے دیکھ بھال کی، ان کی سیٹنگ صفائی وغیرہ کر کے ان کو چارہ دھلوا لیا. اتنے میں گوشت پک گیا. چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کے اس نے ماں کے منہ میں ڈالی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہونٹوں میں حرکت کر رہی ہے، آواز سمجھ نہیں آتی کیا کہتی ہے. تو پوچھا کہ اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پوچھا اے بندے یہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا بوڑھی ماں ہے، عمر سٹھیا گئی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ماں سچ کہتی ہے. میں نے بھی اپنے اللہ سے پوچھا کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے، تو اللہ نے میرے بارے میں بتایا کہ وہ ساتھی ہے تیرا جنت کا، اور اسی وجہ سے کہ تو ماں کی خدمت کرتا ہے. ماں کی خدمت کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو اللہ نے زندگی دی ہے، بہت تھوڑی زندگی دی ہے. اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہونا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. صحیح بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم سنت کے قریب ہی نہیں جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہم پر احسانات ہیں. کوئی ایک احسان ہے شکل مساح نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سے حضور نے فرمایا حق سے امت کو ہلاک نہیں کریں گے، جو دعائیں کریں گے وہ قبول کی جائیں گی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرمایا حضور کا واسطہ دے کر دعا مانگو اللہ قبول فرماتے ہیں. فرمایا 3 مرتبہ صبح پڑھ لے درود شریف، 3 مرتبہ شام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں اللہ ایک گناہ بھی بدن پہ باقی نہیں رکھتے. 10 مرتبہ جو درود پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے. قیامت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود بھیجے گا میں اتنا زیادہ اس کے قریب ہوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ اس کو جنت میں لے جاؤں گا. اس لیے میرے دوستو آج میں اور آپ نیت کر لیں کہ زندگی دی اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے، ہم آخرت کی تیاری کر لیں. موت میرے دوستو ہر نفس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے.